کرتا ہوں خطابت کے میدان میں، جہاں پہ ہمیں ہر ایک چیز کا معاملہ ملے گا، جہاں پہ ہم کو ہر ایک چیز کا جائزہ ملے گا۔ ہمارے درمیان بہت ہی بہترین مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد ریحان صاحب الندوی، صدر سفینہ فاؤنڈیشن اور سیکریٹری جمعیت علماء ہند خیر آباد سے تشریف لا چکے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوبوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ریحان صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ خیر آباد۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إنقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے عزیز حفاظ کرام اور ہمارے جتنے بھی یہاں متعلقین ہیں، ان کو سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہمارے تعلق سے محبت پیدا فرما کر پھر سے اس جلسے میں، اس سے پہلے بھی جب ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا تو آپ کے امام صاحب کا حکم ہوا تھا، اسی کے بنا پر پھر سے مجھے حکم ہوا کہ آپ آئیں اور اس جلسے کی رونق بنے اور یہاں آ کر کے زیر سرپرستی میں آپ جلسے کا آغاز کریں۔ لیکن کچھ مجبوریاں اور کچھ پریشانیوں کے ساتھ ساتھ تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس کے تعلق سے ہم آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں اور آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو یاد کیا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ ایک ہم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ارشاد فرما کر بہت اچھے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام کے ماننے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اسلام یعنی کہ اللہ کے احکام، آپ علیہ السلام کے طریقے، ان کے ماننے والے لوگ ہی کامیاب ہیں، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی دین تھے یا جو بھی مذاہب تھے ان کی نفی نہ کرتے ہوئے ان کو صرف اور صرف قبولیت کا درجہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ہم گواہی دیتے ہیں لیکن ان کی شریعت کے پابند ہم نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں لیکن ان کی رسالت، ان کی شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں لیکن ان کی شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان اور حضرت یونس علیہ السلام کی رسالت کی ہم گواہی دیتے ہیں لیکن ان کی شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ آخر ہم کس چیز کے پابند ہیں؟
ہم جو پابند ہیں وہ اللہ کا احکام یعنی کہ جو قرآن شریف میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر بڑی خوشی ہوگی اور آپ تک یہ اطلاع پہنچی ہوگی اور خوشی کا موقع بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کے مہینے سے پہلے رمضان کی تیاریاں کرنے لگتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان۔ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے تو رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی کہ حیات رکھ، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوب بے انتہا عبادت کر سکیں۔ یہ پروگرام اسی کے متعلق رکھا گیا ہے، استقبال رمضان اور اصلاح معاشرہ۔ اے بیٹا ہیلو، اصلاح معاشرہ اور استقبال رمضان۔ استقبال رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاریاں کرنی ہیں۔ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، بہت کم وقت میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رمضان کا مہینہ بہت بے انتہا اچھا گزر جائے گا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ عام خرابی ہمارے مسلمانوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیگر عبادتوں میں حصہ نہیں لے پاتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مہینے کی رمضان کی نمازوں کے ذریعے سے ہم جنتی بن جائیں، ہم ایک مہینے کی رمضان کی عبادتوں سے ہم جنتی بن جائیں، ہم ایک مہینے کے روٹین سے اور عبادتوں سے ہم جنتی بن جائیں، ہم ایک مہینے کے روٹین اور پابندی کے ذریعے سے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے قریبی بن جائیں۔ تو میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن میرے سامنے ایک حدیث ہے جس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ بارہا آپ رمضان آتے آتے یہ بارہا آپ حدیث سنیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر تشریف فرما ہو کر کے آمین کہیں، دوسرے ممبر پر تشریف ہو کر کے آمین کہیں، تیسرے ممبر پر تشریف فرما کر آمین کہیں۔ معمول کے مطابق ایک دم خلاف کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کبھی بھی کام نہیں کیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے یہ آمین کن جملوں میں کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس جبریل علیہ السلام ابھی آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا دی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ اچھا، مغفرت کے معنی میں ہم لوگ بڑے کوتاہ ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مغفرت چیز آخر کیا ہے۔ مغفرت چیز ایسی ہے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں مغفرت چاہیے، جیتے جی ہمیں مغفرت چاہیے، تو ہمارے اندر یہ جسم کے اندر مادہ پیدا ہو جائے کہ ہم سے پھر گناہ صادر نہ ہو، جان بوجھ کر کے ہم سے پھر گناہ نہ ہو، تب تو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی۔ اور اگر ہم جان بوجھ کر کے گناہ کر رہے ہیں، بے وصولیاں کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑنے والے، ہم کھلم کھلا سود اور بیاج پر کاروبار کرنے والے، ہم کھلم کھلا ناچ اور گانا دیکھنے والے، ہم کھلم کھلا بے حیائی اور بے پردگی میں رہنے والے، یہ ہماری مغفرت کا معیار نہیں ہے۔
ہماری یہ مغفرت کا معیار نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بنا دے، آپ کو جنت والے راستے پر چھوڑ دے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لے کر کھڑا کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا نور اور جو ہدایت کا چراغ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں پیوست کیا، وہی آپ کے دلوں میں بھی پیوست ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پابندی کریں، ابھی سے رونا دھونا شروع کر دیں، ابھی سے صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیں، ابھی سے اپنے آپ کو نمازی کا پابند بنا لیں، ابھی سے آپ ذکر و اذکار کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں، ابھی سے بے حیائی اور خرافات کو چھوڑ دیں، ابھی سے ہی آپ گالی گلوچ کو چھوڑ دیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، بے پردگی کو چھوڑ دیں، اور آپ سے جو ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کو اگر دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو دنیا والے آپ کو تھو کی نظر کے دیکھیں، آپ کو ایک دم گندا اور ذلیل کی نگاہوں سے دیکھیں، آپ یہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بہترین رمضان گزارے گا۔ یہ آپ کا پروگرام استقبال رمضان سے ہے، یعنی کہ ہمیں رمضان سے پہلے کیا تیاریاں کرنی ہیں، رمضان کی جو برکتیں ہیں انہیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو تھوڑا پہلے سے پابند کر لیں۔ اگر آپ کو تراویح کی پابندی کرنی ہے تو ابھی سے آپ 10 رکعتیں نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تراویح کے ٹائم پر نہ ہو تو آپ آج سے ہی ایک دم تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ 10 رکعت نوافل نماز ہم ایکسٹرا پڑھیں گے، ساری نمازوں کو چھوڑ کر۔ وہ فرض نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی، لیکن 10 نوافل ہم ایکسٹرا پڑھیں گے۔ یہ آپ کی تربیت کے لیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، ہمارے منہ سے گالی نہ نکل جائے، تو اسے پابندی کرنی ہے کہ وہ اسی مہینے سے ایک دم گالی گلوچ کو چھوڑ دے۔ جو چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں، وہ ابھی سے ارادہ کر لے، تہیہ کر لے کہ ہم موبائل میں اپنے فضول خرچ نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے، آپ برکت کے راستے پر چل پڑیں، آپ برکت کے سائے میں رہیں، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں برکت دے دے، آپ کی قوت میں برکت دے دے، تو آپ کو ان اعمالوں کی پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے دن سے ہم تراویح پڑھنے لگیں، رمضان کے پہلے دن سے ہم تہجد پڑھنے لگیں، رمضان کے پہلے دن سے ہی ہم 10 پارے 12 پارے پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے، تو میرے عزیز ساتھیوں یہ شاید رمضان کی بے حرمتی ہوگی، کیونکہ ہم اس کی برکت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان سے تیاریاں شروع کر دی، اور یہاں رجب ختم ہو گیا، شعبان آخری کے دہان پر ہے اور رمضان آنے پر ہے، اور ہماری کوئی تیاریاں ہی نہیں۔ بتاؤ، ہم اور آپ مجمع میں ایسے بیٹھے ہوئے کہ ابھی تک نہ رجب میں کوئی روزہ رکھا ہے نہ شعبان میں کوئی روزہ رکھا ہے۔ کون سی رمضان کی تیاریاں ہیں؟ جس طرح سے ہمارے آج دن گزر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رمضان میں بھی ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارے لیے جبریل علیہ السلام کی ہلاکت کی بربادی کی بددعا ہمارے جسم پر لگے گی، ہمارے اعمالوں پر لگے گی، ہماری زندگیوں پر لگے گی، جس کے لیے بربادی کا دہانہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم پریشان رہیں گے سال بھر، ہم مصیبت زدہ رہیں گے، ہم بیمار رہیں گے، بے برکتیاں ہمارے ٹوٹے میں لکھ دی جائیں گی، نصیب میں لکھ دی جائیں گی، اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، جنت میں اعلیٰ مقام آپ کا ہو جائے، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے، تو آپ اپنے آپ کو ایک دم پابند کر لیں کہ اب انشاءاللہ نمازوں کی پابندیاں ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں میں خوب دیر تک دعائیں کریں۔ اپنی زبان سے جو ہم ایک روٹین ہوتا ہے نا ہمارا، اپنے دوست سے بات کرنے کا، اپنے پڑوس سے بات کرنے کا، یا اپنے کاروبار کے لائن سے بات کرنے کا، تو اس میں گالی گلوچ نکلنے لگتے ہیں،
یہ گالی گلوچ نکلنا ہمارے لیے بے برکتی کا سبب بنتا ہے. یہ گالی گلوچ کرنا ہمارے جسم ہمارے اعمالوں میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم پریشان رہتے ہیں، مصیبت زدہ رہتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. آپ جب تک اس طرح کا ماحول اور اس طرح کا نظام نہیں بنائیں گے تو ہماری زندگی اچھی نہیں گزر سکتی. ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایک مشقی نظام بنائیں، ایک مشق کریں. جس طرح سے اگر کوئی گاڑی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو گاڑی چلا لیتا ہے اس کو پہلا گیئر بھی ڈالنا معلوم ہے اور پہلا گیئر چھڑانا بھی معلوم ہے، دوسرا گیئر ڈالنا بھی معلوم ہے، دوسرا گیئر چھڑانا بھی معلوم ہے. وہ اس کو کہاں پر بریک مارنا ہے، کہاں پر بریک نہیں مارنا ہے، کہاں پر کتنا اسکلیٹر لینا ہے، کیسے کیا گاڑی چلانا ہے، کیونکہ ڈرائیور کو معلوم ہے، کیونکہ اس نے سیکھی ہے چیزیں. اور جب رمضان کے آنے سے پہلے ہم ان سب چیزوں کو سیکھیں گے نہیں تو بتاؤ یہ جو گاڑی نوسکھیا ہے یہ اگر کھتے کے روڈوں پر چلا گیا، ابھی جیسے میرا آنا ہو رہا تھا تو بتائیے یہ کہیں کھنتی میں اگر گر گیا تو کیا ہوگا اس کا؟ کہیں شیطان نے اس کو اچک لیا تو کیا بنے گا اس کا؟ یہ تو پھر جبریل امی کی جو بددعا ہے اس کا یہ مستحق ہو جائے گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے کلیہ کے بہترین نوجوانوں اور دین کی خدمت کرنے والوں، عزم اور ہمت کرنے والوں، اپنا ایک نظام بنائیں، اپنی ایک ترتیب بنائیں. وہ ترتیب یہ، نظام یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اور اپنے آس پڑوس کے ماحول میں بھی ہم ایسا معاشرہ قائم کریں گے جو بے حیائی سے پاک ہوگا، جو گالی گلوچ سے پاک ہوگا، جو شراب اور دارو سے پاک ہو جا، اور جو اپنے وقتوں کو فضول موبائلوں میں خرچ کرتے ہیں ان کی گرفت کی جائے گی. اور ہمارا کلیہ کا ایک ایک نوجوان اور ہمارے آس پڑوس کے بتری کھیڑا کے چاہے وہ مہیش پور کے ہوں، چاہے وہ ساگر پور کے ہوں، آس پڑوس کے پہاڑ پور کے چاہے ہوں، آس پڑوس کا جتنا خطہ ہے یہ سب عزم کریں کہ ہمارے ماحول میں یہ سب بے حیائیاں ایک دم ختم ہو جائیں. اور اس کا نظام کون بنائے گا؟ ہم اور آپ بنائیں گے. ہم بنانے نہیں آئیں گے، ہم اور آپ بنائیں گے. ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ترتیب پر لے کر کے آئیں. آپ اپنے آپ کو بہترین بنائیں، آپ اپنے آپ کو ایسا نمونہ بنائیں جس نمونے کے ذریعے سے لوگ آپ کو دیکھ کر کے کہیں ہاں یہ مسلمان ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، اس کی صورت اچھی ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کی بات چیت کرنے کا طریقہ اچھا ہے، اس کا لین دین میں معاملات اچھے ہیں، اس کے بچے بھی اچھے ہیں، اس کی بیویاں بھی اچھی ہیں اور اس کے بچے بھی اچھے ہیں. ہمارے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتی، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری دین سے دوری کا سبب ہے. ہم نے کبھی خود دین نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو کبھی دین نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کو آشنا نہیں کرایا، تو یہ سارے حالات، یہ سارے معاملات ہمارے سب سامنے پیش آتے رہتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھروں کا ہو، وہ دیکھ لیجئے، میں یہ کوئی برائی اور غیبت نہیں کر رہا، لیکن عام طور سے یہی سب دیکھنے کو ملتا ہے. وہ چاہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے، چاہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، چاہے دسترخوان بچھا کر کے کھائے، چاہے دسترخوان نہ بچھا کر کے کھائے، والدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت معلوم ہے کہ نہیں معلوم، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچے قرآن شریف کی تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں اچھی حاصل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بچے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا نوجوان مسجدوں تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دین سے بے رغبتی کی علامت ہے، یہ دین کو ڈھانے کی علامت ہے. غیر کیا دین کو ڈھائے گا، غیر کیا قرآن جلائے گا، ہم خود مسلمان دین کو ڈھانے پر تلے ہوئے. غیر کیا دین کو جلا سکتا ہے، غیر کیا قرآن کو جلا سکتا ہے، غیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذالک نازیبا کلمات کہہ سکتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہم نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نہیں کرتے، قرآن سے دلچسپی اور قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی پابندی ہم نہیں کرتے، ہم سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے دین کا؟ ہم سے بڑا کون دشمن ہو سکتا ہے دین کا؟ تمہیں تو اللہ کے احکامات معلوم ہے، تمہیں تو اللہ کی قرآن کتاب پڑھائی گئی ہے، تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، آخر کیا بات ہے؟ بات میرے عزیز ساتھیوں یہی ہے، ہم نے اپنے آپ کا کبھی کوئی نظام نہیں بنایا ہے، کوئی ترتیب نہیں اپنی بنائی۔ اگر یہ نظام اور ترتیب آپ نہیں بنائیں گے تو اللہ معاف کرے، بے حد ہزار مرتبہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہماری زندگی بہت خسارے میں ہے، بہت نقصان میں ہے، ہماری زندگی نقصان والی، ہماری زندگی سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی وہ نعمتوں سے نوازے جن جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، تو آپ کو اپنی ترتیب بنانی پڑے گی، اپنے معاشرے کی ترتیب بنانی پڑے گی، اپنے بچوں کو بہترین نظام سکھانا پڑے گا، اپنے بچیوں کو بہترین نظام بنانا پڑے گا، اپنے گھروں کا ماحول بدلنا پڑے گا اور اپنے نوجوانوں کا ماحول بدلنا پڑے گا، تب یہ جلسہ جا کر کے کامیاب ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ 12 بجے تک ہم بیٹھے رہیں یا دوسرے علماء کرام یہاں پر اپنی باتوں کو رکھتے رہیں، جلسہ کامیاب ہو جائے گا؟ جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا، ہماری مستورات بھی سن لیں، ہمارے نوجوان بھی سن لیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ والے بھی سن لیں، یہ ایک جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا جتنے علماء کرام یہاں پر آ کر کے آپ کے سامنے بیانات کریں گے، ان کی ایک ایک بات پر اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے، آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ ورنہ یہ 50,000 روپیہ خرچ کرنا اللہ کی گرفت کا سبب بن سکتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے تھے، آپ کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کی گئیں، آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغامات پڑھے گئے، نعت نبی پڑھی گئی، نعت قرآن پڑھی گئی، دیگر چیزیں آپ کے سامنے آئیں، تب بھی آپ ٹس سے مست نہیں ہوئے، آپ کا دل بالکل پلٹا ہی نہیں۔ یہ تو کفاروں والی زندگی ہے، مشرکوں والی زندگی ہے کہ دین کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی تھی اور وہ بھاگ جاتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے آنکھوں چھپا کر کے بھاگ جاتے تھے۔ کیا ہم کافروں سے بدتر ہو گئے؟ نہیں، ہم کافروں سے بدتر نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات سے، اس کی بات چیت سے، اس کے رویے سے، اس کے تعلقات سے۔ تو ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں پھر سے مؤدبانہ کہ جو باتیں یہاں پر عرض کی گئی ہیں ان کو اپنے ذہن نشی کریں، اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ ابھی آپ کے سامنے مہمان خصوصی بھی آئیں گے اور ہمارے ایک عزیز دوست تھے، وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، ان کا بھی بیان ہونا تھا لیکن وہ کسی مشغولی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ وہ معذرت کہہ رہے تھے کہ معذرت کر دیجئے گا کلیہ والوں سے۔ وہ یہاں پر اس سے پہلے بھی آئے تھے، بیان کیا تھا انہوں نے، وہ ہمارے عزیز دوست ہیں، آپ لوگ بھی ان کو جانتے ہیں۔ ان کو مولانا سعد صاحب انہوں نے کہا تھا کہ معذرت کر دیجئے، یہی وہ معذرت کے کلمات ہیں کہ ان کو کوئی مشغولی کی وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لا سکے ہیں، ان کو آپ معاف کر دیں، اور آئندہ انشاءاللہ کبھی کوئی بیان ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی میری درخواست یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک سفینہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ایک یہاں پر مکتب قائم ہم لوگوں نے کیا تھا، اس مکتب کے ذریعے سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چاہے وہ خیر آباد میں ہو، چاہے وہ ہمارے اطراف کا ہو، ہمارے اسلامک ماڈل کے کالجز اور اسکول کھلیں، اس میں ہم آپ کی حصہ داری چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے بچے دین کی بھی تعلیم حاصل کریں اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں، اور ہمارے بچے ایسے نمونے ایسے بچے پیش ہوں جو سماج میں دین کی رہنمائی کر سکیں۔ ورنہ دین کو آج پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، دین کو سمجھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ذریعے سے لوگ دین کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین نظام تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ ارتداد کی شکلیں بند ہوں گی، اور جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے دین کو نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے جب یہ نونہال بچوں کے سامنے دین کی شمع ان کے دلوں میں جلتی رہے گی اور دین کی تعلیمات ان کے سامنے آتی رہے گی، تو یہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، یہ کبھی دین سے غداری نہیں کریں گے، یہ کبھی دین کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ تو آپ کو
کلیہ والوں سے درخواست ہے کہ جتنے بھی بچے یہاں پر نہیں آ پا رہے ہیں وہ اس مدرسے میں جو پیچھے ہمارا مدرسہ بنا ہوا ہے اس میں تعلیم کے لیے ان کو بھیجیں اور ان کو بہترین تعلیم کا نظام ہمارے کلیم علوی صاحب وہاں پڑھاتے ہیں اور شاید کوئی استاذ ہوں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ان کا خوب ساتھ دیں اور ان کی خوب مدد کریں اور دین کی جو بھی باتیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ.